اچھا امبیسڈر ڈیل کے اندر صاحب، چائنا نے جو یاد ہوگا 30 مارچ کو انہوں نے پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کی حمایت کی تھی. ان کا ان کی وزارت خارجہ کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ چائنا commends and supports Pakistan mediation effort for the de-escalation and stands ready to enhance communication and coordination with the Pakistan and others to jointly work for a ceasefire and peace in the region. اس کے بعد 31 آج گلوبل ٹائمز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں we believe that the two foreign ministers will strengthen communication and coordination on regional issues of common concern including the situation in Iran and jointly advocate for peace and justice, making new efforts to promote peace, cease hostilities and maintain regional stability. یہ ان کی فارن منسٹری کی طرف سے آ رہی ہے یہ بات اس کے اوپر. اس کے بعد فردر وہ یہ بھی اسرٹ کر رہے ہیں کہ چائنا ڈیپلی ریگریٹس دیٹ ایرانس کلچرل جو ان کی جو ریلکس ہیں اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور ان کی تباہی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں, اسپیشلی دا یو ایس اینڈ اسرائیل کی طرف سے جو کیے جا رہے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں ٹو امیڈیٹلی اینڈ فلی سیز ملٹری ایکشنز, promptly start dialogue and negotiations. تو ماسٹر صاحب اس کے اوپر جو اہم سوال یہ بنتا ہے کہ ایک طرف پیس ایفرٹس ہو رہے ہیں, دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بم جو ہیں اصفہان کے اندر کو پتہ نہیں 5000 پاؤنڈ کا کتنے پاؤنڈ کا بم مار دیا ہے, بنکر بسٹر. سو یہ پریشر ٹیکٹس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا سافٹنگ آف دا ٹارگٹس کے طور پر وہ کر رہے ہیں. چائنا کہہ رہا ہے سیز فائر ہونی چاہیے, اور یہ کب کوئی ایک سی بی ایم ہمیں اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ملے گا تاکہ پتہ لگے, جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ تاکہ یہ جو کوئی ایفرٹس ہو رہا ہے پیس کا اس کے اوپر عمل درآمد ہو, کوئی بات ہو. دیکھیے جی, جس کو کہتے ہیں کہ بک لائز ود پریزیڈنٹ ٹرمپ, بک اسٹاپس دیئر. وہ ایک اس وقت گیم جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھ میں, اگر وہ چاہیں تو کل اناؤنس کر دے جنگ بند ہو رہی ہے, سیز فائر کر دے اور میں بات چیت کے لیے ہم دونوں تیار ہیں, تو وہ ایران بھی ریلیف فیل کرے گا, بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن وہ نہیں ہو رہا نا, ٹیکٹکس جو استعمال کیے جا رہے ہیں ہیوی ہینڈڈ قسم کے ٹیکٹکس. اچھا اب بات یہ ہے, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ اصولاً بڑا غلط ہے کہ آپ ہر وقت دھمکیاں دے رہے ہیں, اور ساری دنیا سے تو امریکہ نہیں لڑ سکتا, جو مرضی آپ کر لیں. اچھا اب دوسری بات یہ آپ نے گارنٹی کی بات کی. دیکھیے پہلی ایک اس پہ تھوڑی سی ہمیں کلیئرٹی چاہیے. جی پہلی بات یہ ہے کہ نہ پاکستان اس کانفلکٹ میں ڈائریکٹ فریق ہے, نہ چین ڈائریکٹ فریق ہے, لیکن ہم دونوں ممالک جو ہیں اس کے اثرات جو ہیں, اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہمارے اوپر امپیکٹ ہے, اس کا ابھی بھی ہو رہا ہے, اور اگر یہ جنگ بڑھی تو اس سے زیادہ ہوگا, چین کے اوپر زیادہ ہوگا, ہمارے اوپر بھی, اور مختلف آپ کو پتہ ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو بات یہ کہ گارنٹی جو ہے چین, دیکھیے گارنٹی چین تو نہیں دے گا, کیونکہ چین گارنٹی کیسے دے سکتا ہے کہ امریکہ دوبارہ بات کرے گا. یا ایک منٹ جو ہے چوہدری غلام صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مسعود صاحب ان کی بات بھی سن لیجیے پھر رسپونڈ کر دیجیے. جی چوہدری صاحب. مسعود صاحب بات یہ ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ چائنا نے جو موقف دیا ہے کہ فری کین جو ہے وہ سیز فائر کی طرف آئیں, تو یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. اگر چائنا اپنا وزن اس پروپوزل میں ڈال دے کہ بھائی کافی آپ نے لڑ لیا ہے, کم ٹو دی ٹیبل, اور سیز فائر کر کے کیے بغیر تو میز پر بیٹھنے کے نہیں ہے فری کین, اٹ از ناٹ پاسبل. وہ کون سی جنگ ہے جو سیز فائر ہوئے بغیر ہی آپ بات چیت کریں گے. اب دوسرا اس کے علاوہ خاور صاحب آپ سے بھی اور مسعود صاحب سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح امریکہ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ نیٹو کے بغیر, وہ مڈل ایسٹ کے بغیر, وہ رشیا کے بغیر, وہ چائنا کے بغیر, وہ پوری دنیا کے بغیر واحد سپر پاور کے طور پر پوری دنیا پر اپنی ڈکٹیٹرشپ, اپنی دھونس دھاندلی مسلط کر سکے گا, از اٹ پاسبل ان دی گیون سچویشن؟ نہیں بالکل, میں اس کے اوپر آتا ہوں. نہیں شکریہ. بات یہ ہے کہ پہلے تو میں گارنٹی کی بات کر لوں, ختم. بھئی چین تو کیوں گارنٹی دینا چاہے گا کہ اسرائیل اور امریکہ کے بہا پہ, وہ کیا پتا ہے کہ وہ گارنٹی دے ایز اے میجر پاور, اور یہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ پھر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے, تو وہ گارنٹی نہیں ہوگی. گارنٹی جو ہے اس کو لیگلائز کرنا ہوگا تھرو اے سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن. اور اگر آپ اسی آرگومنٹ کو اسٹریچ کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ چین, روس اور باقی دو جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے, فرانس اور برٹن,
جنہوں نے بھی ایک مخالفت کی ہے اس جنگ کی، وہ مل کے 4 وہ مل جائیں اور امریکہ پھر آئے گا، کیونکہ اگر امریکہ سیف ایگزٹ چاہ رہا ہے تو اس چیز کو لیگلائز کرنا پڑے گا through a Security Council resolutions کہ United Nations and all these permanent members USA will undertake to guarantee کہ یہ چیز نہیں ہوگی، تو وہ اس کو لیگل شیپ دینی ہوگی۔ اب جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے، امریکہ تو دیکھیے چین سے بھی جو کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہے اس نے چین کی وہ تو جاری رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ چائنا کی رائز جو ہے وہ ہو چکی ہے اور وہ چائنا کو کنٹین نہیں کر سکتا، تو اس لیے ٹرمپ صاحب نے جب یہ ریئلائز کیا تو اب وہ کین ہے کہ کوئی ٹریڈ ایشو کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے چائنا کے ساتھ بات چیت جو ہے پیچ اپ ہو جائے۔ تو ظاہری بات ہے وہ دھونس کے ذریعے، بولنگ کے ذریعے ساری دنیا کو تو ساتھ نہیں لے کے چل سکتے یا ان کو اپنی بات تو نہیں منوا سکتے، تو ظاہری بات ہے نیٹو کے کنٹریز ہیں، یورپین یونین ہے، ایسٹ ایشیا میں ان کے الائز ہیں، وہاں پر ان کی فوج ہے، تو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایونچولی کوئی جوائنٹ ایفرٹ ہی ہے۔ میسر صاحب بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے میسر صاحب۔ اب نئے ہرمز کے اوپر اب ساری بات ہو رہی ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی چائنا آئے کھلوائے، جاپان آئے کھلوائے، آسٹریلیا آئے کھلوائے، نیٹو کنٹریز آئے کھلوائیں، یورپین یونین آئے کھلوائیں، پھر وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمت کریں، آپ نئے ہرمز کو کھلوائیں۔ تو آپ نئے ہرمز کے اوپر آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایونچولی کیا اس کا کوئی میکنزم ایسا طے ہو پائے گا جس کے اندر کوئی جوائنٹ اس کی مینجمنٹ ہو جائے، جس کے اندر چائنا ایک میجر جو ہے پارٹنر کے طور پر کردار ادا کرے، کیونکہ چائنا کی جو انرجی سپلائیز ہیں تھرو دس راستے وہ کافی زیادہ ظاہر ہے اس کے اوپر چیزیں اثر انداز ہونے کا جو ہے اس کے اوپر چانسز ہیں اگر اس کے اوپر معاملہ فرض کا امریکہ کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے۔